بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاپس ہم وہ لا نہیں یرجعون لوٹیں گے۔ سمن بکمن عمیٌ بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کفار کے بارے میں بھی، کہ جو بھی اللہ کے قرآن کو، دین کو نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ لوگ کیسے ہیں کہ گویا کہ وہ سمن بہرے ہیں کہ کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں کہ بول نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتے، اور وہ لوٹیں گے نہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر یہ بات سنتے ہیں، سمن بہرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ بہرا ہم اس کو کہتے ہیں جو کوئی بات سن نہ سکے۔ اب اللہ پاک ان کو بہرا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بہرے نہیں تھے۔ اللہ پاک اس لیے بہرے کہہ رہے ہیں کہ سننے کا حق یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس بات کو سمجھا جائے۔ تو چونکہ حق سننے کے حوالے سے یہ بہرے ہیں، حق بات کو سنتے نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کو سنتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے فرمودات کو نہیں سنتے، ان کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، ان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو گویا کہ یہ بہرے ہی ہوئے، کیونکہ کانوں کا کام تھا سننا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے کانوں کو حق ہے، قرآن، اپنا دین، اپنے نبی کا طریقہ، نبی کے سنتے، یہ سب کچھ سننے کے لیے کان بنائے۔ تو جب کان وہ کام نہیں کر رہے، ظاہر دنیا میں سن رہے، تو وہ بہرے ہی ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ زبان دی بولنے کے لیے، کچھ بھی ہم اس سے بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا اصل حق یہ تھا کہ یہ حق بولتی، سچ بولتی، جھوٹ سے بچتی، اللہ کی نافرمانی سے بچتی، کسی کو تانے دینے سے، کسی کو مذاق اس طرح کرنے سے جس سے اس کا دل ٹوٹے، کسی کا دل توڑنے سے، کسی کو گالی دینے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے۔ اس زبان نے، اس بولنے نے جب اس اللہ کے احکامات کو نہیں مانا جس نے اس کو زبان دی ہے، بولنا دی ہے، تو گویا کہ بولنے کا جو حق تھا کہ اللہ کے دین کی بات بولی جائے، صحیح بات بولی جائے، تلاوت کی جائے، عمل کیا جائے، یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا۔ تو جو حق تھا اس کا وہ بولنے سے گویا کہ گونگے، حق نہیں بولا، حق بات نہیں بولی، تو گویا کہ وہ گونگے ہیں، کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ وہ ایسے ہیں جیسے کہ گونگے ہوتے ہیں، کچھ سن نہیں سکتے۔ عمیٌ اندھے ہیں، بظاہر تو وہ دیکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو اندھا کیوں کہا؟ کیونکہ جو دیکھنا تھا نا، ان کا جو حق تھا، جو دیکھنا تھا، صحیح چیز، قرآن دیکھنا، اللہ کے دیکھنے سے مراد یہاں پہ سمجھنا بھی ہے کہ اس دین کو سمجھنا، دیکھ ہر ایسی بات کو سمجھنا، یہ سب کیا تھا؟ اس کے لیے ضروری تھا، لیکن اس نے نہیں دیکھا، تو گویا کہ وہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، یا کوئی بھی ہماری جیسے اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی صلاحیت ہے، تعلیم ہے، اور مال ہے، دولت ہے، کوئی چیز ہے، اگر ہم اس کو اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا میں بھیجا ہی تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تھا نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو چونکہ ہمارے جسم کا مقصد ہی، ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اخروی نجات۔ اگر ہم اس کے مطابق کام نہیں کریں گے تو گویا کہ پھر ہمارا وہ سننا، بولنا، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہم بظاہر ہی کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، لیکن چونکہ ہم جس حکم کے مطابق، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس طرح نہیں کر رہے، تو ہماری وہ چیزیں، وہ صرف ایک رسمی طور پہ ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اور جب ہم حق کو دیکھتے نہیں، حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ جب حد سے زیادہ ہم گزر جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے حد سے گزر جاتے ہیں اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم واپس، وہ لوگ لوٹ نہیں سکتے، لا یرجعون، لوٹ نہیں سکتے، یعنی کہ وہ، ان سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ گمراہی سے حق کی طرف لوٹیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے زیادہ ہو گئے کہ گونگے بہرے اندھے بن گئے، جب وہ دیکھیں بولیں سنیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ کہاں سے دین ان کے دماغوں میں گھسے گا؟ کیسے وہ اس کو سمجھیں گے؟ تو پھر وہ لوٹ ہی نہیں سکتے، یعنی واپس اپنے دین کی طرف، اپنے اصل کی طرف، اپنے ایمان کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو، دین کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے بارے میں حقائق کو دیکھنا بھی ہے، اور حق بات کو بولنا بھی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، زندگیوں پہ چل سکیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، ورنہ ہم بھی واپس نہیں لوٹ پائیں گے، ہم بھی واپس اللہ تبارک گمراہی کی میں، جیسے آپ لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں، ختم اللہ مور لگ گئی۔ پھر ابھی پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قوت ہی سلب کر لیتے ہیں سیکھنے سکھانے کی، تو اللہ نہ کرے کہ پھر یہ کہ بار 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 ایسا کرنے سے یہی کنڈیشن بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ لوٹ ہی نہیں سکتے، پھر دین کی طرف آ ہی نہیں سکیں گے۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا منافقین کے بارے میں سن کے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ، کسی انسان نے ہمیں خود ہرٹ کیا، میں خود سے بتا رہی ہوں کہ کسی انسان نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، کسی کو بھی بہت تکلیف دی ہے، بہت ہرٹ کی ہے، اس نے زیادتی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم فرشتہ تو ہے نہیں، انسان ہے، ہمیں دکھ تو لگے گا کسی چیز کا، لیکن ہمارے دل میں بہت سارا دکھ ہے، بہت تکلیف ہے ہمیں، اور بہت غصہ بھی ہے، لیکن ہم اس غصے کو ظاہر نہیں کرتے۔ جب ہمارا وہ بندہ، ہماری جو بھی رشتہ دار ہے، اپنا ہے، باہر کا ہے، جس نے زیادتی کی، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں، ہم اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم ایسے فیل کراتے کہ ہمیں کوئی دکھ ہے ہی نہیں، ہم نارمل بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کی، یا تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بہت اخلاقی ہیں اور ہم اخلاق نہیں توڑ سکتے، ہمارے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد کرنے کی وہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ بری صفت رکھی ہی نہیں ہوئی ہے، ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لڑائی سے جو گھر کے اندر فساد ہو سکتا ہے، یا باہر بھی اس کی وجہ سے جو منہ ماری ہوگی، اور ادھر ادھر لوگ دیکھیں گے، باتیں بنائیں گے، جھگڑا ویسے بذات خود بھی بہت بری چیز ہے، جھگڑے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں، برکت اٹھ جاتی ہے، سب کچھ، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر ہم دل میں غصہ ہونے کے باوجود، اس کی طرف سے دکھ ہونے کے باوجود اگر ہم اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو کیا یہ منافقت ہے کہ ہمارے دل میں کسی بندے کے لیے تھوڑی سی وہ ہے، مطلب بری فیلنگز ہیں، ہمارے اندر دکھ ہے، اور ہم اتنا زیادہ اچھے طریقے سے بھی اس کو معاف بھی نہیں کر پا رہے، لیکن ہم اس سے بولتے ہیں اچھے طریقے سے، تو یہ منافقت تو نہیں ہے کہیں؟ یہ منافقت نہیں ہے، اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے۔ جہاں تک میرا وہ ہے کہ یہ منافقت وہ ہوتی ہے کہ ہم بظاہر اس کے ساتھ ہم اچھے ہیں، اور اس کے اندر سے ہم اس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے تو وہ نہیں بول سکتے اچھے طریقے سے، اس جھگڑے سے ڈر کے اچھی طرح بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم دوسری کسی سے ملتے ہیں تو اس کے خلاف ہم باتیں شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کا نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، لیکن میں نے اس کو بخش دیا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، اور پھر اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں کوئی موقع مل جائے اس کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرنے کا، تب بھی ہم کر لیتے ہیں، یا اس کے خلاف کوئی بھی اقدام ہو جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس کو ہرٹ ہو، اس کو بدلہ ملے، وہ سب کرتے ہیں، تب تو یہ منافقت ہوگی، تب یہ منافقت ہوگی۔ لیکن اگر اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم زیادتیاں کی، یہ جو بھی چیز ہمیں اس کی بری لگی، لیکن ہم صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اور اچھے اخلاق کو قائم کرنے کے لیے اس سے جھگڑا نہیں کرتے، تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ برداشت ہے، یہ تحمل ہے، یہ صبر ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کے ساتھ جا کے، آپ کو دل میں دکھ بھی ہے، دکھ تو ہوتا ہے نا، کچھ چیز کا دکھ ہوتا ہے، ایک دم سے کوئی بھی انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جس کے دل میں اللہ کا دین ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت بعد میں ہوتا ہے، شروع میں چیز کا دکھ ہی ہوتا ہے، تو دکھ کے باوجود برداشت کیا، صبر کیا، اچھے طریقے سے بات کر لی، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں، اس پہ اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن میں نے شرط بتا دی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر ہم جب موقع ملے تو اس کو نقصان پہنچا دیں، جب موقع ملے دوسرا تیسرا آدمی بھی، کوئی شریک اس کا ملے کوئی اور، تو اس کے ساتھ مل کے اس کی غیبت شروع کر دیں، اس کے خلاف جو ہے نا دن رات کر دیں، اور یہ بتائیں کہ وہ بہت برا ہے اور میں بہت اچھا ہوں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ صبر اور برداشت کیسے ہے کہ ہم اپنے دل میں اس دکھ کو رکھ لیں، اور اپنے اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ اس نے میرے سے بہت برا کیا تھا، لیکن میں تیری رضا کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اس کا بہت خوبصورت محل ہوگا، جس نے حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی کسی نے جھگڑا کیا لیکن وہ حق پہ ہے، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، جھگڑا چھوڑ رہا ہے، تو پھر تو اس کو جنت میں گھر کی بشارت ہے، اس کو منافقت کیسے ہوگی؟ اس کی منافقت یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم منافقت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق، کہتے ہیں نا کہ
اگر کسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ضرورتیں ہیں، یہ سیٹلڈ ہے، امیر ہے، اس کے ساتھ ہم جو اچھے طریقے سے بات کریں، اور کوئی غریب اور اس طرح کوئی ہو تو اس کے ساتھ ہم پوری طریقے سے کریں، تو یہ اخلاق نہیں ہے، مفاد پرستی ہے۔ اخلاق وہ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ برداشت اور تحمل کے ساتھ سامنے بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں اور پیچھے بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جب وہ موجود ہے زیادتی کرنے والا تب بھی ہم اس سے ہنس کے مسکرا کے بات کریں، اور جب وہ موجود نہیں ہے تب بھی ہم کسی سے اس کے خلاف بات نہ کریں، اس کو برداشت کریں، تو تب پھر کیا ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے اور اس پہ بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔